اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالا اور کہنے لگیں نسواتن وہ عورتیں اور کہنے لگی عورتیں فی المدینہ اس شہر میں نمرآتو العزیز عزیز کی بیوی امرات بیوی عزیز کی بیوی تراودو بہلاتی ہے فتحہ اس غلام کو نوجوان غلام کو النفس ہی اپنے مطلب براری کے لیے اپنے نفس کے لیے قد ہے شغواہا اس کے دل میں گر چکا ہے حبن اس کی محبت وہ اس کی محبت میں گر چکی ہے انا بے شک لا نہ رہا ضرور ہم اسے دیکھ رہے ہیں فی دلال گمراہی میں مبین کھلم کھلا گمراہی میں اور ہم دیکھ رہے ہیں اسے وہ کھلی گمراہی میں ہے فلما پس جب زلیخا نے سنا بمکرہن پس جب زلیخا نے سنا ان کی مکارانہ باتوں کو ارسالت تو اس نے ارسالت بلا بھیجا علیہنا انہیں بلایا اپنے پاس وَأَعْتَدَتْ اور تیار کی لہن ان کے لیے متکئن مسندیں وآتت اور دے دیں کل ہر واحد ہر ایک کو منہن اس کے ہاتھ میں سکینن چھریاں پس جب زلیخا نے سنا ان کی مکارانہ باتوں کو تو اس نے انہیں بلا بھیجا اور تیار کی ان کے لیے مسندیں اور جب وہ آ گئیں تو دے دی ہر ایک کو ان میں سے ایک ایک چھری وقالا تخرج اور یوسف کو کہا اخرج نکلا علیہن ان کے سامنے اور یوسف کو کہا کہ ذرا نکل تو آؤ ان کے سامنے فلما پس جب رأیتنہ جب انہوں نے دیکھا انہیں اکبرنہ تو اس کی عظمت کو وقطعنا اور کاٹ لیے انہوں نے ایدیا ہاتھ ہن اپنے ہاتھ پس جب یوسف آئے اور انہوں نے اس کو دیکھا تو اس کی عظمت حسن کی قائل ہو گئیں اور کاٹ بیٹھی اپنے ہاتھوں کو وقلنا اور کہا حاشا للہ اور کہہ اٹھی سبحان اللہ ما ھذا بشرن یہ انسان نہیں ہے بے شک ھذا یہ ہے الا مگر ہے تو ملکٌ کریم یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے زلیخا کی اس وارفتگی کا چرچا عام ہونے لگا بڑے بڑے روسا کی بیگمات جب کبھی ایک جگہ کٹھی ہوتی تو ان کا موضوع سخن زلیخا کی داستان محبت ہوتی کہتی کہ زلیخا اپنے زر خرید غلام پر ڈھورے ڈالنے لگی ہے اس کی محبت نے اس کو بالکل دیوانہ بنا دیا ہے اسے اپنے مقام کا بھی پاس نہیں مصر کے ایک رئیس اعظم کی بیوی ہو کر اپنے غلام پر یوں فریفتہ ہو جانا کتنی بڑی نادانی ہے جس میں دل لپٹتا ہوتا ہے اسے شغف کہتے ہیں اس صورت میں کہ اس کی محبت نے زلیخا کے دل کو ہر طرف سے گھیر لیا ہے اور زجاج نے کہا ہے کہ شغف اس سایہ نقطہ کو کہتے ہیں جو دل کے وسط میں ہوتا ہے یعنی یوسف کی محبت زلیخا کے دل کی گہرائیوں تک پہنچ گئی ہے زلیخا کو جب پتہ چلا کہ اس کا راز عشق افشاں ہو گیا ہے اور مصر کی امیر زادیوں سے نادانی اور بےہودگی کے طعنے دینے لگی ہیں تو اس نے اپنے ماہ کنانی کے جلوہ نمائی کے لیے ایک پرتکلف شاہانہ دعوت کا انتظام کیا جس میں 40 کے قریب معزز خواتین کو دعوت دی ان کے بیٹھنے کے لیے قیمتی قالین بچھائے گئے اور گاؤ تکیے رکھے گئے دسترخوان پر کھانا چن دیا گیا تازہ اور خوشبودار پھلوں کی پلیٹوں میں سجا کر سامنے رکھ دیا گیا اور پھل کاٹنے کے لیے ایک ایک تیز چھری ان کے ہاتھوں میں دے دی ہو سکتا ہے اس وقت بھی کھانے میں چھری کا استعمال کیا جاتا ہو جب پھل کاٹنے میں مشغول ہوئیں تو زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سامنے آنے کا حکم دیا ان عورتوں نے جب اس حسن معصوم کو دیکھا تو ان کے ہاتھ زخمی ہو گئے لیکن انہیں خبر تک نہ ہوئی
یہ حسن کی دل آویزی، اس پر تقدس نبوت کی ہیبت، یہ پیکر نا اور اس پر طہارت کی خلعت فاخرہ، جمال و جلال کی ایسے حسین امتزاج کا انہوں نے تو کبھی تصور تک نہیں کیا تھا۔ بے ساختہ زبان سے نکلا، سبحان اللہ، پاک ہے وہ اللہ جس نے اے یوسف تجھے پیدا فرمایا۔ زلیخا، یہ انسان تو نہیں، یہ تو کوئی نوری فرشتہ ہے۔